ویلکم بیک ناظرین. اجاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ڈپلومیٹکلی ہمیں کتنا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے؟ بیکاز ہم ایک جنگ سے تو نکل آئے ہیں, رائٹ ناؤ سیز فائر نظر بھی آ رہی ہے, اور ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پیرل ٹریک 2 کی اگر بات کی جائے تو اس میں ڈپلومیسی ہے, اور وہ ہمیں ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کرنی پڑے گی. بالکل. دیکھیے الٹیمیٹلی سارے مسائل جو ہوتے ہیں نا ملکوں کے درمیان, وہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور ان کو ڈپلومیٹکلی ہی حل ہوتا ہے. آپ کے سوال کا جواب کہ کتنا کرنا چاہیے, اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ہماری مسلح افواج نے کیا ہے. جس بھرپور طریقے سے فل اسپیکٹرم وار ہم نے لڑی, سوئفٹ, سسٹین اور جو ہے نا ہائی انٹینسٹی وار, اسی طرح ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اپنا ریزالو دکھانا ہے. ہمارے جو کور ایشوز ہیں ان کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اور یہ صرف دیکھیے مذاکرات میں بھارت آئے یا نہ آئے یہ ان کی سوابدید ہے, لیکن ہمیں دنیا کے تمام کیپٹلز میں جانا چاہیے اور ہمیں اپنا کیس جو ہے, جو کہ مضبوط کیس ہے, تو دنیا کے تمام مروجہ قوانین کے مطابق ہمیں اس کو پرسو کرنا چاہیے. لیکن سر ٹیررزم کے حوالے سے دنیا کا جو موقف ہے اس میں وہ بھارتی موقف کی زیادہ تائید کرتی نظر آتی ہے. وائی از دیٹ سو؟ وہ اس لیے جی کہ انہوں نے پرسیپشن مینجمنٹ بہتر کی ہے. یعنی ہمارے پاس فیکٹس ہیں. ہم دیکھیے سب سے زیادہ معاشی اور جانی نقصان اگر گلوبل وار اور ٹیرر نے یا آج تک کسی ملک نے اٹھایا ہے تو وہ پاکستان ہے. لیکن اس کے باوجود ہم بڑے اپولوجیٹک ہو کے اس مسئلے کو پرسو کرتے ہیں. ابھی پچھلے ایک مہینہ پہلے آپ دیکھیں تو ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان میں BLA نے دہشت گردی کی, ہم اس کو واشگاف الفاظ میں جو ہے کنڈیم کرنے کے بجائے ہم ایک ہمسایہ ملک یا ایک مشرقی ہمسائے نے, ہم ایسی اس میں نزاکتوں میں اور ایسی باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ ہمارا کیس ویک ہے. دیکھیے سچائی کو کوئی آنچ نہیں ہوتی. ہم جب سچے ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہیں, تو ہمیں اپنے اس کیس کو ہر فورم پہ بھرپور طریقے سے اگریسولی پیش کرنا چاہیے. حماد صاحب, پاکستان کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ چاہیے, اور اس پرو ایکٹیو اپروچ کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ثبوت ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح بھارت پہ ڈالا کریں جیسے بھارت ہم پر الزام لگا کر نہ صرف چیزیں ڈالتا ہے بلکہ اس کے بعد اٹیک بھی کر دیتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ہمیں ایک ایسی اپروچ کی ضرورت ہے جس سے پاکستان ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی ہمیں آگے نظر آئے, اور پھر اس میں سبسیکوینٹ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ایک پرسیو کرے, لے کر آگے چلے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی جس طرح ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا, یا جو ان کے ارد گرد کا جو ماحول تھا, جو گردوپیش کی فضا تھی, اور پاکستان ٹیررزم کا خود بھی شکار تھا, اور اس کے بہت سارے فوائد اٹھائے جا سکتے تھے ڈپلومیٹکلی, وہ پاکستان نے سچ بات یہ ہے کہ نہیں اٹھائے. یہ یقیناً ایک کمی رہ گئی ہے ہماری. لیکن حیرت انگیز طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد مجموعی فضا بھی ایسی بنی, کچھ مودی اور ہندوستان کی حماقتیں, کچھ ان کا ایگریشن, کہ اس نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آگے بڑھنے کے لیے راستے ہموار کیے. اب اس ٹریک کو چھوڑنا دانشمندی نہیں ہوگی. پاکستان کو پوری طرح اپنے کیس کو اسٹرانگلی ڈپلومیٹک ٹریک پر لانا چاہیے, اور پورے دنیا کے سامنے, اقوام متحدہ کے سامنے, اپنے فرینڈ کنٹریز کے سامنے اپنے کیس کو رکھنا چاہیے. ایک تو افغانستان سے مسلسل دہشت گردی ہوتی رہی. دیکھیں صرف نومبر میں ہمارے 250 لوگ شہید ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں, اس میں 70 فورسز کے لوگ تھے. تو دیکھیں ہم تو مسلسل وہاں سے بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے. پھر BLA اور بلوچستان میں علیحدگی کی قوتیں, بلکہ اس سے بہت پہلے اگر ہم جائیں تو سندھ کے اندر سندودیش کی تحریک چلی تھی, اور اس کے پیچھے بھی ہندوستان کا ہاتھ تھا. ہمارے پاس تو کلبھوشن اور یہ کنکریٹ ایویڈنسز بھی موجود ہے. تو پاکستان کا کیس تو بہت سٹرانگ ہے اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے. اب حالات پاکستان کے بہت فیور میں جا رہے ہیں. ٹرمپ نے تو اس حوالے سے ریاض میں جو US سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی تھی, تو اپنے تقریر میں انہوں نے کہا بھی
کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں اور وہ ہمارا ایک اسٹرانگ پارٹنر ہے اس حوالے سے، اور امریکہ کی بہت مدد بھی کی ہے۔ تو اب صورتحال قدر بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ماضی میں ڈپلومیٹک محاذ پر ہم اسی طرح آگے نہیں بڑھے جس طرح بڑھنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ ہندوستان سفارتی محاذ پر بہت تنہا ہوتا جا رہا ہے، افغان طالبان کے حوالے سے بھی عالمی سطح پر اور انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سے حقائق سامنے آ گئے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے، تو پاکستان کے لیے فضا قدر سازگار بنتی جا رہی ہے۔ ٹھیک، نائلہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس تمام معاملے میں کتنا ضروری یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑے اپر اینڈ پہ بڑی اسٹریٹجک موو کے ساتھ یہ سیز فائر کیا ہے، تو بیرونی دنیا اس ہمارے رسپانس کے بعد، خصوصاً چائنا سے ہمارے دیرینہ تعلق کے بعد کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور کیا وہ پاکستان جو ٹیبل پہ بات چیت اپنی رکھے گا اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ جہاں تو میں معذرت ہے ہمارے صاحب سے، پاکستان کی اگر ڈپلومیسی سکسیسفل نہ ہوتی تو ہندوستان ابھی تنہا نہ ہوتا۔ ہندوستان کے تنہا ہونے میں پاکستان کی ڈپلومیٹک سکسیس ہے، کیونکہ ہم لگاتار یہ کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کو ہم بتاتے رہے ہیں حقیقت، آن دا گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں وہ ہم بریفنگ دنیا کو دیتے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی تو مان رہی ہے، مسئلہ مودی کا ہے۔ مودی صاحب کو اپنی سیاست جو چمکانی ہے اس کے لیے وہ 2 بلین لوگوں کی جو عوام ہے ان کو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگانے کو تیار ہے۔ جی ہیلو، جی نائلہ صاحب کنٹینیو کریں۔ اچھا ہاں، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے وہ تو دے آر ایکسیپٹنگ اور اسٹینڈ، اور پھر دیکھیے کہ بھارت کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا جب انہوں نے جو ہے ہم پہ الزام تراشی کی، اور وہ ان کا پریٹیکسٹ دیکھیں کہ جی ہسٹوریکلی ایسے رہا ہے کہ ہم یہ اسی طرح کرتے آئیں گے، یعنی شروع سے غلط کام کرتے آئے ہیں اور وہ آگے بھی اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب دنیا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا جو ہے اسی وقت کی تصاویر دکھا دیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، سو وہ جو جھوٹ کا ملمہ اور جو پروپیگنڈا اور ان کی جو بالی ووڈ کے جو سارے سین ہوتے تھے وہ اب دنیا کین سی تھرو اٹ، تو اب ان کے لیے، بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی بھارت کے لیے تو یہ چیلنج بنتا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام معاملے میں پاکستان کا جو رول ہے اور جو پرو ایکٹیو رول ہے خصوصاً دنیا کے سامنے، وہ بھی بڑا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے تھرو جس طرح سے نیریٹو بنایا گیا اس تمام معاملے پہ کہ ہم ریسٹرین شو کرتے رہے اور ہم جو ہے جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کا خیال رکھتے رہے، جو عالمی قوانین ہیں ان کا خیال رکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ریسٹرین کا فائدہ اٹھایا گیا، ہم پر حملہ کیا گیا۔ پھر پاکستان نے جو سیلف ڈیفنس میں کیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ اب جو ہے اس حملے کے بعد سے وہ حالات وہ نہیں رہے ہیں، اب دنیا اور طرح سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور خصوصاً امریکہ نے انٹروین کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ موومنٹ نہ آئے کہ جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہم کشمیر کی بات کرتے تھے کہ کسی وجہ سے کوئی بھی ملک نیوکس کی بات کرے یا پھر اس حوالے سے کوئی میٹنگ بھی ہوتی ہے، کوئی ڈیسیجن بھی ہوتا ہے تو عالمی دنیا اس سے بے خبر رہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ حالات نہیں رہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو کولڈ وار کی ڈائنامک تھی، اس وقت کی جو سپر پاورز کی گیم تھی وہ اور تھی۔ اب دنیا بدل چکی ہے، اور اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ملٹی پولر ورلڈ ہے، اور جس میں چین جو ہے وہ ایک سپر پاور کی طرح وہ آ رہا ہے سامنے، تو اب جو ہے بھارت کی وہ گیم نہیں چل سکتی۔ انہیں دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بھارت چین تو کیا پاکستان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اب بھارت کو اپنی بغلیں جھانک رہے ہیں اور وہ ندامت کا سامنا کر رہے ہیں۔ سو اب آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے، بیکاز آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ حقائق پہ کر رہے ہیں، جبکہ ہندوستان صرف فساد کے لیے جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے،
اور صرف پاکستان ہی نہیں، آپ دیکھیے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، نیپال کے ساتھ کر رہے ہیں، بھوٹان کے ساتھ کر رہے ہیں، سری لنکا کے ساتھ کر رہے ہیں، مالدیپ کے ساتھ کر رہے ہیں، چین کے ساتھ کر رہے ہیں. کون سا ملک ہے جس کو انہوں نے بخشا ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ. نائلہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.